السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں اور معاملہ جنرل فیض کا، وہ معاملہ جو انہیں 14 سال قید کی سزا ہوئی، اس کے بارے میں کچھ مزید اپڈیٹس بھی جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اور مختلف عسکری اور دفاعی حلقے جو ہیں اب اس وقت کیا ڈسکشنز کر رہے ہیں، جسے کہتے ہیں نا وہ گپ کیا چل رہی ہے. گپ جو عام طور پہ ہوتی ہے عسکری حلقوں کے اندر، وہ اس وقت کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور بھی کچھ عام خبریں ہیں تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں پچھلے 2 ویلاگس کے اندر بھی آپ کے ساتھ جو ہے یہ بات کر چکا ہوں کہ جنرل فیض کو جو ہے وہ کم از کم پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تو ڈمپ کر دیا گیا ہے اور ان کی جانب سے کسی قسم کی کوئی جو ہے ان کو سپورٹ جنرل فیض کو جو ہے وہ نہیں کی جا رہی. لیکن ہم تھوڑا سا ریسرچ کر رہے تھے کہ یہ معاملہ ظاہری بات ہے ابھی تک تو ٹاپ سٹی کی حد تک تھا نا، اور اب ظاہری بات ہے میرے خیال میں اب تک یہ آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی کہ ہم نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اب یہ جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ بیسیکلی 9 مئی کی طرف جانے لگا ہے. اور 9 مئی میں کیا جنرل فیض کا کوئی کردار تھا عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے، پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے، کیا کوئی بڑی پلاننگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اور اگر وہ ہو گیا، اگر تو وہ پروف ہو گیا تو یہ کافی حد تک خطرناک ہو سکتا ہے جنرل فیض کے لیے بھی اور عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لیے بھی. لیکن آبویسلی اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ یہ ہے کہ عوام جو ہے کم از کم اس کی جو بھی پروسیڈنگز ہوں، وہ جس طریقے سے بھی وہ کیس چلے، عوام کو جو ہے وہ پوری طرح اعتماد میں لیا جانا بہت ضروری ہے. عمران خان صاحب کے اوپر بہت سے ایسے کیسز جو ہیں وہ بنائے گئے، تقریباً 200-250 کیسز جو ہیں وہ بنائے گئے. اس میں سے کئی ایسے کیسز جو ہیں جن کے بارے میں آج بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مضحکہ خیز کیس ہیں، وہ ان کے کوئی سر پیر ان کا نہیں ہے. اگر اس کیس کو بھی جو جنرل فیض کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اگر اس کو بھی اسی طریقے سے ہینڈل کیا گیا یا اس کو پرسو کیا گیا تو ظاہری بات ہے عوام کی عدالت کے اندر جو ہے وہ کیس چلے گا نہیں. اور جب بھی کسی سیاستدان کے اگینسٹ جب کوئی کیس ہوتا ہے تو وہ کیس صرف اور صرف عدالت میں نہیں چلتا، اس کا ایک عوامی رد عمل بھی ہوتا ہے، عوام بھی اسے ایکسیپٹ کرے. آپ کے سامنے اگزامپل ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ہے. ایون دو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے انہیں سزائے موت کی سزا سنا تو دی، لیکن عوام نے کبھی اسے ایکسیپٹ نہیں کیا اور آج تک نہیں کیا. اور آج بھی پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کے اندر جو ہے اسے ایک بلیک مارک کے طور پہ، ایک سیاہ دھبے کے طور پہ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اب جنرل فیض سے ریلیٹڈ یا عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ اگر کل کو جا کے 9 مئی سے ریلیٹڈ اگر کوئی کیس چلتا ہے تو اس کے لیے عوام کے سامنے جو ہے اس کا صاف و شفاف ہونا بہت ضروری ہے. یہیں پہ جو تھوڑی سی گپ چل رہی ہے، جو تھوڑی سی گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ وہاں پہ جاتا ہے اور اس کی پراپر انویسٹیگیشن کی جاتی ہے تو معاملہ صرف جنرل فیض یا جو اس کے سیاسی تعلقات ہیں یا عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی صرف یہاں تک نہیں رکے گا، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ فوج کے اندر اور بھی کیا کوئی کردار تھے اور بھی کوئی نیٹ ورکس تھے جو بیسکلی جنرل فیض کو اس سارے معاملے میں سپورٹ کر رہے تھے. کوڈ بھی مے بی ہو سکتا ہے کئی جنرلز ہوں، بریگیڈیئرز ہوں، کرنلز، میجرز، وی ڈونٹ نو، ابھی ہمیں نہیں پتا. لیکن اس وقت مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب یہ ایکچولی خبر آئی تھی، ہم تھوڑا سا آرکائیوز کو ہم چیک کر رہے تھے تو اس کے اندر جو ہے یہ بتایا گیا تھا کہ نظم و ضبط کی خلاف ورزی کے اوپر جو ہے وہ 3 ریٹائرڈ افسران کو اس وقت فوجی تحویل میں لیا گیا تھا، ریٹائرڈ فوجی افسران کو. تو اور موسٹ پرابلی ان میں سے کئی سینئر آفیسرز ہو سکتا ہے اگر جنرل فیض کے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹ یا کوآرڈینیٹ کر رہے تھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان میں سے کئی اب تک ریٹائر ہو چکے ہوں. لیکن آبویسلی اگر آپ ریٹائر بھی ہو جائیں تو آپ کو پھر بھی فوج کے ڈسپلن کا جو ہے وہ خیال رکھنا پڑتا ہے. اگر کوئی ایسی بات پتہ لگتی ہے کہ ڈیورنگ سروس آپ نے فوج کے حوالے سے جو ہے یا جو سیکرٹ ایکٹ ہے اگر آپ نے اس کی خلاف ورزی کی ہے یا آپ کے پاس جو عہدہ تھا، ڈیزگنیشن تھا یا کمانڈ تھی، اگر آپ نے اس کی خلاف ورزی کی ہے تو وہ کیس جو ہے وہ دوبارہ بھی آپ کے خلاف جو ہے وہ کھولا جا سکتا ہے، اس کیس میں آپ نامزد بھی ہو سکتے ہیں. تو کیا یہ معاملہ صرف جنرل فیض کی حد تک رہے گا یا پی ٹی آئی کی حد تک رہے گا؟ نہیں. جب اس کی جو گرے ہیں جب وہ کھلنا شروع ہوں گی تو ہو سکتا ہے آئی ڈونٹ نو اس کے اندر کئی اور آرمی آفیسرز بھی جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ زیر اعتاب آ جائیں اور ان کے اگینسٹ بھی جو ہے وہ کاروائیاں کی جائیں. دوسری بات یہ، اگر اس معاملے کو مزید آگے بڑھایا جائے، ایکسپریس نے آج ایکچولی ایک بڑا انٹرسٹنگ اینگل جو ہے وہ شیئر کیا. انہوں نے کہا کہ جی جنرل فیض کو یہ جو سزا ہوئی ہے اس کے بعد سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اپنی سزا سے متعلق اب وہ کس سے درخواست کریں گے، لینینسی کے حوالے سے یا سزا کی معافی کے حوالے سے جو ہے وہ کس سے جو ہے وہ درخواست کریں گے. تو اس میں ایکسپریس کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جو سیڑھی بنتی ہے یا جو پوزیشنز بنتی ہیں اس میں وہ ملک کے آرمی چیف یعنی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ ان کی سزا کے اندر جو ہے وہ لینینسی دکھائی جائے. اب ذہن میں رکھیے گا کہ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ جو معاملہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جب جنرل اس وقت جنرل عاصم منیر تھے
اور وہ جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور ان کو جب ریموو کیا گیا تھا اور اتوار کے دن ان کو ریموو کیا گیا تھا تو اس کے بعد جب لایا گیا تھا تو جنرل فیض نے آ کے وہی کمانڈ جو ہے وہ بعد میں آ کے سنبھالی تھی. تو ان کی ریموول اور اس کے بعد جنرل فیض نے اس کے بعد عمران خان صاحب کے لیے جو کردار ادا کیا, ہسٹری نے ایک ایسا پلٹا مارا ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ جنرل فیض کو ایکچولی انہی عاصم منیر صاحب سے جو ہے, فیلڈ مارشل عاصم منیر سے جو ہے وہ لینینسی کی یا سزا معافی کی جو ہے درخواست کرنی پڑے. اور اگر وہ سزا معافی کی دوسرا آپشن تو obviously یہ بھی ہے کہ وہ جا کے اس کے اگینسٹ اپیل کر سکتے ہیں کورٹ کے اندر, اور کورٹ کے اندر جو ہے باقاعدہ اس کی پروسیڈنگ چلتی ہیں, اور الٹیمیٹلی اس کے بعد اگر یہ ساری چیزیں بھی ہو جاتی ہیں تو وہ کیس, وہ اپیل جو ہے وہ obviously پبلک پلیٹ فارم کے اندر جو ہے وہ سنی جائے گی, دیکھا جائے گا, سوچا جائے گا. تو اسٹل اے لانگ وے ٹو گو. لیکن اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہے وہ آتی ہے, نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی ہیں سینیٹر ناصر بٹ صاحب, انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. انہوں نے نعیم اشرف بٹ صاحب اے آر وائی کے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کو جو ہے انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے احتساب کا بھی انہوں نے اندیا دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جس ادارے نے فیض کا احتساب کیا وہی باجوہ کا بھی کرے گا, اور انہیں یقین ہے کہ باجوہ, ثاقب نثار, آصف کھوسہ, اعجاز الحسن کا احتساب ہوگا. سپریم کورٹ یا حکومت ججز کا بھی احتساب کرے. قمر جاوید باجوہ, ثاقب نثار, آصف کھوسہ, اعجاز الحسن سمیت سارے کرداروں کے نام ای سی ایل میں ڈالنے چاہیے تاکہ یہ بھاگ نہ سکیں. اگر ان سب کا احتساب ہو گیا تو آئندہ کوئی حکومت گرائے گا نہیں. تو معاملہ دوبارہ میں وہی پہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک یہ ایک چھوٹے سے باکس کے اندر یہ معاملہ ابھی بھی بند ہے. اگر یہ باکس کھلتا ہے تو یہ ایک پنڈورا باکس سے کم نہیں ہوگا, کہ یہ پنڈورا باکس جب کھلے گا تو اور بھی بہت سے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. لیکن obviously جتنا بڑا نام ہوگا دھماکہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا, اتنے ہی جو ہے وہ راز جو ہیں وہ پھر کھلنا شروع ہوں گے. اور جب راز کھلنا شروع ہوتے ہیں تو صرف ایک سائڈ کے نہیں کھلتے, کئی سائڈوں کے راز کھلتے ہیں. اس میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. جنرل فیض جو ہیں وہ ظاہری بات ہے ابھی تو وہ حراست میں ہیں, وہ قید میں ہیں, لیکن اگر وہ کسی اوپن پلیٹ فارم کے اوپر آ کے بات کرنا شروع کرتے ہیں. اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ جنرل فیض کے جو وکیل تھے وہ تھے میاں علی اشفاق صاحب. میاں علی اشفاق صاحب جو ہیں وہ ماضی کے اندر عمران ریاض خان کی بھی وکالت کر چکے ہیں اور بڑے ان کے قریبی دوست بھی ہیں, انہوں نے ان کی وکالت کی. اور میرا خیال میں وہ آگے بھی اگر میرے خیال میں اپیل سٹیج وغیرہ کی طرف بھی بات جاتی ہے تو وہی اس کی جو ہے وہ پیروی بھی کریں گے. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی اس معاملے کے اوپر. انہوں نے کہا جی فیض حمید کو اپنی مرضی کے مطابق لیگل ٹیم کی اجازت دی گئی. یہ بالکل یہ فیکٹ ہے کیونکہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں, اس بارے میں مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ میاں علی اشفاق صاحب سے ایکچولی جنرل فیض کی فیملی نے کانٹیکٹ کیا تھا, اور جب کیا تھا تو اس وقت مجھے یہ بات پتہ لگ گئی تھی کہ یہ بیچ میں یہ بھی کنسپریسی تھیوری جو ہے وہ ایک ڈیولپ کروائی گئی, اور خاص طور پہ ایک لونڈا لپاڑا جو پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے وہ اکثر اوقات میاں علی اشفاق کے اوپر جو ہے اس قسم کے حملے کرتا ہے کہ جناب میاں علی اشفاق جو ہے وہ تو خود انہی کا بندہ ہی ہے. لیکن میں نے جو ہے وہ یہ ثبوت دیکھے ہوئے ہیں کہ جنرل فیض کی ایکچولی فیملی نے خود میاں علی اشفاق سے کانٹیکٹ کیا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ان کی وکالت کریں. تو بہرحال طارق فضل چودھری صاحب یہ بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی انہوں نے اپنی پسند کے وکیل منتخب کیے جنہوں نے 15 ماہ تک وکیل صفائی کی حیثیت سے قانونی پروسیس میں حصہ لیا. انہوں نے کہا کہ فیض حمید پر جو 4 الزامات لگائے گئے تھے وہ سارے سچ ثابت ہوئے. انہیں 14 ماہ کی سزا بامشقت سنائی گئی ہے. یہ سزا ان الزامات پر دی جانے والی سزا کا فیز 1 ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ نہ تو حکومت کی فتح ہے, نہ کسی جماعت کی فتح ہے, نہ اس میں کسی نے خوشی کے شادیانے بجائے ہیں. یہ کم از کم مسلم لیگ نون کا شیوا نہیں ہے, مگر یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہ آئین کی فتح ہے, یہ قانون کی سربلندی کا اعلان ہے. یہ عدالتی فیصلہ کسی کے حق اور دوسرے کے خلاف نہیں ہے. دیکھیں یہ تو مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا ماڈسٹی کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں طارق فضل چودھری صاحب. آبویسلی مسلم لیگ نون کے جتنے بھی رہنما ہیں ان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف والوں کے جو ہے منہ لٹکے ہوئے ہیں, چہرے لٹکے ہوئے ہیں کہ جناب ساڈا بندہ جڑا ہے نا وہ زیر اعتاب آ گیا ہے. آگے انہوں نے کہا کہ جی یہ فیصلہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان میں کوئی شخص قانون اور آئین سے بالاتر نہیں. ان کے مطابق ایک وقت تھا جب فیض حمید کو ملک کا سب سے طاقتور شخص سمجھا جاتا تھا اور کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ آئین کی گرفت میں آ سکتے ہیں. طارق فضل چودھری نے الزام عائد کیا کہ جنرل فیض نے اپنے سرکاری اختیار کو ذاتی پسند و ناپسند کے تحت استعمال کیا اور قومی مفاد کے نام پر حکومتیں بنانے اور گرانے کا عمل جاری رکھا. انہوں نے کہا کہ اس سیاسی انجینئرنگ کے نتیجے میں ملک میں جو تقسیم, انتشار اور بحران پیدا ہوا, پاکستان اس کے اثرات 8 سے 10 سال سے بھگت رہا ہے. اچھا یہ جو جملہ ہے نا, جب میں ایکچولی یہ میں نے سنا طارق فضل چودھری صاحب کا کہ جی اس سیاسی انجینئرنگ کے نتیجے میں ملک میں جو تقسیم, انتشار اور بحران پیدا ہوا, پاکستان اس کے اثرات 8 سے 10 سال سے بھگت رہا ہے. اسی قسم کی سیاسی انجینئرنگ جو ہے 1990 میں بھی ہوئی تھی اور نواز شریف صاحب اس کے بینیفیشری تھے. آئی جی آئی جب بنائی گئی تھی تو اس سے بھی جو ہے وہ بیسکلی اصل اس وقت مقصد یہی تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو ہے وہ راستہ روکنا ہے, اور ان کے اگینسٹ 9 ستارے اکٹھے کیے گئے تھے. آئی جی آئی کا یہ جھنڈا جو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ بنایا گیا تھا
اور اس کے اندر ظاہری بات ہے ان تمام ستاروں کو اکٹھا کرنے